اذان شعائر اسلام میں سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی مکمل دعوت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی اور تمام تر طاقت و قوت کا سرچشمہ اس کی ذات ہے، اس کا اعلان ہے۔ اسی لیے اذان کی ابتدا اللہ اکبر سے کی جاتی ہے کہ سب سے بڑھ کر اور سب سے بزرگ و برتر اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی ہے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تمام تر خدا جن کو دنیا کے انسانوں نے خدا تسلیم کیا وہ سب جھوٹے ہیں، وہ سب مکر ہے اور فریب ہے اور دجل ہے۔ اصل خدا کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے، اور وہی اللہ تمام تر طاقت و قوت کا مالک ہے، وہی اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اعلان فرمایا گیا کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اور وہی جان ڈالنے والا ہے، اور وہی تصویر بنانے والا ہے۔ تمام کائنات کی چیزیں، آسمان و زمین کی مخلوقات اس کے نام کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور وہ اللہ بہترین اسماء اور صفات رکھنے والا ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، یہ سب اللہ ہی کے نام ہیں، اور ان کے علاوہ بھی خدا تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہترین صفات ہیں۔ ایک مومن اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتا ہے اور اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہماری پیشانی اس اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکے گی۔ اس بات کا وہ اعلان کرتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ اللہ کا پیغام خدا کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ اذان اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی عظمت اور بڑائی کا اعلان ہے، اور حکم دیا گیا کہ 5 وقت مسجد کے میناروں سے پکار کر گواہی دی جائے کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ تمام تر خدا جھوٹے ہیں اور انسانوں کے تراشے اور ان کے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک موحد اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ موحد کے برپائے ریزی زرش کہ فولاد ہندی نہیں پر سرش، امید و حراسس نباشت ذکس ہمیں است بنیاد توحید و بس، کہ ایک موحد اللہ کے توحید پر یقین رکھنے والا اگر اس کی گردن کے اوپر فولاد سے بنی ہوئی تلوار رکھ دو، یہ تمام کائنات کے خزانے اس کے قدموں میں لا کر ڈال دو، یعنی ترغیب و ترہیب دونوں چیزوں کو استعمال کرو، تب بھی وہ ایک اللہ کے علاوہ نہ کسی کے آگے سر جھکائے گا اور نہ کسی سے امید رکھے گا۔ وہ ڈرے گا تو اللہ سے ڈرے گا، اور امید رکھے گا تو اللہ سے امید رکھے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، پیغمبر علیہ السلام نے تعلیم دی کہ مانگنا ہو خدا سے مانگنا، اور مدد طلب کرنی ہو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مومن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر 5 وقت اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ خدا بندہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی حامی اور ناصر ہے، نہ اللہ کے علاوہ کوئی جان ڈالنے والا اور نہ کوئی مارنے اور جلانے والا ہے۔ لا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اعلان کیا گیا کہ نہ دنیا کے
نہ انسانوں کے بنائے اور تراشے ہوئے خدا موت، زندگی اور زندگی کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ سب بے اختیار ہیں، خدا با اختیار ہے، اور سب محتاج ہیں، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، دنیا کے انسانوں تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، خدا کے آگے تہی دامن ہو، خدا کے آگے بھیک منگے اور منگتا ہو، تم خدا تعالیٰ کے در کے بھکاری ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اسی لیے اقبال نے کہا تھا، پالتا ہے بیش کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، کس کی ہے یہ زمین، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب، یہ سب کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور اسی کا اعلان اذان میں کیا گیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر آخر میں دہرایا گیا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ ایسے خوبصورت الفاظ ہیں جو دل میں اتر جانے والے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کسی کو یہ الفاظ برے لگتے ہیں، اور اگر کوئی گلوکار یا اداکار اس بات کا اعلان کرنے لگ جاتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، اور فجر کی اذان سن کر مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو یہ اس کا واہیات پن ہے، یہ اس کی بےہودگی ہے، یہ اس کے اندر چھپی ہوئی خباثت اور شیطنت ہے۔ چند منٹ کی اذان سے کسی کو اذیت پہنچنے اور تکلیف پہنچنے کا کوئی سوال نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جن کے ذہنوں کے اندر فرقہ پرستی پوری طرح پیوست ہو چکی اور جن کے اندر زہر سرایت کر چکا اور جن کی زبانیں بے لگام ہو چکی اور جن کے اندر خباثت اتر چکی ہے، انہیں اذان کی آواز سے تکلیف ہوتی ہے، اور وہ برملا کہتے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں اور مجھ کو اذان سننی پڑتی ہے، اور میڈیا کے لوگ بھی اسے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی مصیبت اس ملک کی ہے کہ میڈیا کے لوگ ہر معاملے کو مسلمانوں سے جوڑتے ہیں۔ کہنے والے گلوکار نے مندر اور گرودوارے کی بات بھی کہی تھی، اور مسجد کا بھی تذکرہ اس نے کیا تھا، لیکن میڈیا نے ایک طرفہ جانبدارانہ رپورٹنگ کرتے ہوئے اس کو اذان سے اور مسلمانوں سے جوڑ دیا، اور پورے ملک کے مسلمانوں کو اور اس ملک میں بسنے والے توحید پرست انسانوں کو اذیت پہنچائی گئی اور تکلیف دی گئی۔ ہم صاف کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اذان کی آواز اس ملک میں 1000 سال سے گونج رہی ہے اور وہ گونجتی رہے گی، اور کسی کہنے والے کے کہنے سے اور کسی حکومت کے آنے جانے سے اذان کا کچھ بننے بگڑنے والا نہیں ہے۔ او گلوکار اور اداکار سن، خداوند تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا، فرعون کے بارے میں بیان کیا گیا، جو بہت ہی طاقتور اور بہت ہی جلال و جبروت رکھنے والا بادشاہ تھا، جو یہ اعلان کرتا تھا لیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کہ کیا بادشاہت میری نہیں ہے، مصر کی سلطنت میری نہیں ہے، اور کیا میرے محل کے نیچے سے نہریں جاری نہیں ہوتی ہیں۔ وہ جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، وہ جو دنیا کے لاکھوں انسانوں کو اپنے آگے سجدے میں جھکاتا تھا، جب اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے نماز پڑھنے پر پابندی لگائی، نماز کو روکا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اپنے ماننے والوں کے سامنے یہ اعلان کیا، اجعلوا بیوتکم قبلہ واقیموا الصلاۃ، کہ اب اپنے گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دو، گھروں میں نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر اگر کلم کلا نماز سے بادشاہ روک رہا ہے تو اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ فرعون نے جب نماز پر پابندی لگائی تب اللہ تعالیٰ کا غضب و غصہ بھڑک اٹھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ڈھیلی چھوڑی ہوئی رسی کو کھینچ لیا اور فرعون کو تڑپا تڑپا کر مارا گیا۔ اتنے بڑے بادشاہ کو
دریا میں غرق کر دیا گیا، لاؤ لشکر سمیت حواریین کے ساتھ، ماننے والوں کے ساتھ، اور اعلان کر دیا گیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ او فرعون تیری لاش بھی دنیا والوں کے لیے داستان عبرت ہو، تیری لاش دنیا کے انسانوں کو عبرت کا یہ قصہ سنائے گی کہ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی کے راستے میں رکاوٹ بنے گا، جو نماز کو روکے گا، جو اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے اعلان کو روکے گا، خدا تعالیٰ کی طاقت سے ٹکرائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور پاش پاش فرما دے گا۔ جب اتنے بڑے بادشاہ کو ہلاک اور برباد کر دیا گیا تو یہ اداکار اور گلوکار جس کی تجارت بھی ٹھپ ہو چکی، اور عجیب بات ہے کہ جو خود لاؤڈ اسپیکر کی روزی کھاتا ہے وہی لاؤڈ اسپیکر کی مخالفت کر رہا ہے، ایسا شخص خدا تعالیٰ کے عتاب و عقاب سے بچ نہیں سکتا۔ اور وہ حکومتیں جو آج ایسے لوگوں کو بے لگام چھوڑ دے رہی ہیں، وہ بھی سمجھ لیں کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیلی چھوڑی گئی رسی کو واپس کھینچ لیا جائے گا۔ جا غور غریبہ پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، بول اے کاسے سر تیرا تاج کہاں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اذان کی شکل میں اس ملک میں بیان ہوتی رہے گی، لیکن میں آپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اذان اور نماز اور مسجد سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے، اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی، اپنے پڑوسیوں کو بھی، اس ملک میں بسنے والے باشندوں کو بھی بتائیے کہ اذان کسی کی تکلیف کے لیے نہیں ہے، اور اذان اللہ تعالیٰ کے مالک کے، سب کے پیدا کرنے والے خالق کے عظمت اور اس کی کبریائی کو بیان کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ کسی کو چڑھانے کے لیے، کسی پر اپنا مذہب تھوپنے کے لیے اور کسی کو اذیت دینے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اس لیے ہے تاکہ صبح سویرے بھی اور رات کی اندھیری میں بھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کیا جائے، جو تمام انسانوں کا خالق و مالک ہے اور تمام مخلوقات کا روزی رساں ہے اور تمام حیوانات، نباتات اور جمادات کا پیدا کرنے والا ہے۔